اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک جابر حاکم کا قصہ بیان کریں گے کہ کیسے وہ جابر حاکم اپنی بدنیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک بڑے ظالم و جابر حاکم کے شہر سے ہوا۔ چنانچہ اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں اس شہر میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے یہ سنتے ہی ایک گماشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے سارہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ کر کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں زبردستی مجھ سے چھین لے گا، بس اگر وہ تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا کہ تم میری بہن ہو، تو اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ تم دین کے رشتے سے میری بہن ہو۔ اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی دوسرا مومن نہیں ہے، لہٰذا اس ظالم بادشاہ نے ایک گماشتہ بھیج کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو طلب کیا، اور ادھر تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس لے جائی گئیں اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارہ رضی اللہ عنہ جب اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے سارہ رضی اللہ عنہ کی مدد کی اور وہ ظالم پکڑا گیا اور وہ زمین پر پیر مارنے لگا، یعنی زمین نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے سارہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم خدا سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور اس ظالم کی گو خلاصی ہو گئی، لیکن اس نے دوبارہ دستے درازی کرنی چاہی اور پھر پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب خداوندی میں پکڑا گیا۔ اس نے پھر کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس ظالم کی گو خلاصی ہو گئی۔ اس کے بعد اس ظالم نے اپنے درباروں میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا ہے بلکہ تو کسی جن کو میرے پاس لے آیا ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی ایک لونڈی دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بدنیتی کو اس کے سینے میں لوٹا دیا اور اس نے خدمت کے لیے ہاجرہ کو میرے ساتھ کر دیا۔ فوائد و حدیث: قوت اسلامی کے قیام کا جواز معلوم ہوا۔ جب جان کا خطرہ ہو تو خود کو پیش کر دینا مباح ہے۔ ظالم اور غاصب حاکم کی اطاعت جائز ہے۔ ظالم حاکم کا ہدیہ یا انعام قبول کرنا جائز ہے۔ مشرک کا ہدیہ قبول کرنا درست ہے۔ نیت خالص ہو تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جو شخص نیک اعمال کے ساتھ مخلصانہ انداز میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کفایت و حفاظت کرتے ہیں۔ درجات کی بلندی کے لیے نیک لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ جو شخص کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہو اسے چاہیے کہ نماز میں مشغول ہو۔ معلوم ہوا کہ وضو کا حکم سابقہ امتوں میں بھی تھا، جیسا کہ مذکورہ حدیث کی بعض روایات میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ انبیاء رسول علیہ السلام اپنی ازواج کے
معاملہ میں معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو آگے بیان کرنا جائز ہے۔ واقعے کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔